الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خواتین و حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ شرک ہے۔ آدمی کروڑوں نیکی کر لے، راتوں دن مسجد میں بیٹھا رہے، سفر پہ سفر کرتا رہے، عمرہ پہ عمرے کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک آ گیا تو اس کی تمام نیکیاں کافور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء پیغمبر آئے سب کی جانب یہ وحی کی گئی ہے لیکن اشرکتا، کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں شرک کیا، اگر آپ نے اللہ کی توحید میں شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل ضرور بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کا ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر کے ہم امتیوں کو، ہم گنہگاروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر شرک نبی کی زندگی میں ہو جاتا، نبی سے ہو جاتا، کسی بھی نبی سے ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین اس کے کام کو، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا۔ تو ہم میں سے اگر کسی سے شرک ہو جائے گا تو ہماری اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ 18 انبیاء کی تذکرہ کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر اپنی زندگی میں شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے کام پر پانی پھر جاتا، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تمام کام ان کے کیا ہو جاتے، برباد ہو جاتے، کیونکہ ان کی زندگی میں اگر شرک ہو جاتا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ الارم ہے، وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے کہ جب انبیاء کو اللہ نہ چھوڑتا، اگر ان کی زندگی میں شرک ہو جاتا، تو اگر ہماری زندگی میں کبھی غلطی سے ہم سے شرک ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز بدعت ہے۔ بدعت کہتے کسے؟ دین میں ثواب کی نیت سے نئے کام کو ایجاد کرنا۔ بہت سارے مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی فین چلاتے ہیں، آپ بھی گاڑی گھوڑا سے چلتے ہیں، آپ ٹرین پر بیٹھتے ہیں، فلائٹ پر بیٹھتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں، ہم ان کو دین سمجھ کر نہیں کام کرتے۔ یہ فین ہم گرمی میں چلاتے، گرمی سے بچنے کے لیے چلاتے ہیں، کولر اے سی ہم چلاتے ہیں، یہ گرمی سے بچنے کے لیے ہم چلاتے ہیں، ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ دین سمجھ کر نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی آپ دھوکے میں نہ جائیں، سامنے والا آپ کو کہہ دے کہ آپ بھی تو نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، آپ بھی گاڑی گھوڑا پر چلتے ہیں، آپ بھی پیدل نہیں جاتے، آپ بائک سے جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے جاتے ہیں، تو کہیے یہ ساری چیزیں ہم دنیاوی سہولت کے لیے چلتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ ہم دین سمجھ کر اس کو استعمال نہیں کرتے کہ دین سمجھ کر نئی چیز ایجاد کریں۔ تو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کے پاس گئے،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سا عمل کرتے ہیں، نبی کے پاس کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں، کأنہم تقالوہا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو کام ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ نبی یہ کام کرتے، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، یہ کام کرتے وہ کام کرتے، تو انہوں نے اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ان اعمال کو کمزور سمجھا، کمتر سمجھا، اور کہا کہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، نبی کچھ بھی نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو گنہگار نافرمان، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، رمضان کا روزہ تو رکھوں گا ہی رکھوں گا، نفلی روزہ رکھنے کی بات کہہ رہا کہ سال کے 12 مہینے میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں توڑوں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور ایک آدمی نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں، کیونکہ شادی کرنے سے آدمی کیا ہے بہت ساری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، بال بچوں کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، ان کی رہائش کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، تو بہت ساری چیزوں میں انسان کو بظاہر پرابلم نظر آتی ہے، تو دین میں کچھ لوگ سوچتے ہیں اس سے پرابلم آتی ہے، وہ یہ کہہ کر کہ یار شادی نہیں کریں گے تو صرف نیکی کرتے رہیں گے، اچھائی کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ پیش کی گئی، نبی کو یہ نیوز دی گئی کہ آپ کے بعد صحابہ ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلا بھیجا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی چیز سنو تو تحقیق کر لیا کرو، سرچ کر لیا کرو، تحقیق سرچ کے ذریعے سے آپ نتیجہ نکالیں۔ نبی کو کہا گیا، لیکن نبی نے پوچھا بھی کہ کیا واقعتاً آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نیک اور پارسا نہیں، مجھ سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طرح بیان نہیں کرتے، لیکن سامنے والے ذرا نیک بننے کی کوشش کر رہے تھے، اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، شریعت سے ہٹ کر، نبی کی سنت سے ہٹ، اس لیے نبی نے کہا میں تم لوگوں میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ نفلی روزہ کے بارے میں ہے، رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ نفلی روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور کیا تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادی بیاہ بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، ہر کوئی جانتا ہے، حضرت عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، خدیجہ، زینب وغیرہ، تو یہ سب آپ جانتے ہیں، نبی نے شادیاں بھی کر رکھی تھی۔ نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، جو میرے منہج سے ہٹے گا، جو میرے اصول سے ہٹے گا، فلیس منی، اس کا تعلق مجھ سے نہیں، وہ میرے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہتے کیا؟ یہاں ذرا میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بھی کیا گناہ ہے، ہم تو اچھا سوچ کر یہ کام کرتے ہیں، نبی کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کیا روزہ رکھنا گناہ ہے؟ کیا رات بھر کیا تہجد پڑھنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ روزہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ روزہ رکھنا گناہ نہیں، ہمیشہ روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تہجد پڑھنے گناہ نہیں، ہمیشہ پوری رات جاگ کر تہجد پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور شادی بیاہ سے ہٹ کر روحانیت اختیار کر لینا، جیسے عیسائی لوگ کرتے ہیں، یہ بابا لوگ کرتے ہیں، اور یہ سب طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ تو نبی کے طریقے سے کوئی آدمی ہٹ کر نیا طریقہ ایجاد کر دیکھنے میں وہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، دیکھنے میں
وہ روزہ رکھ رہا، لیکن روزہ نبی نے ایسا نہیں رکھا ہے۔ نبی ایسا نماز نہیں پڑھتے کہ رات بھر ہمیشہ جاگے۔ شب قدر کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بدعت ایجاد کرے گا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ مسلمان آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو آنے دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، تو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجاد کر لیا تھا، ما احدثوا بعدک، آپ دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ نہ بتانا پڑتا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ اس کے بعد نبی فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دوری ہو جو میرے بعد میرے دین میں چینجی کرتا ہے، میرے دین میں تبدیلی کرتا ہے، میرے دین میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ دور ہو، میرے حوض کا جام اسے نصیب نہ ہوگا۔ تو ذرا سوچے، آدمی نیکی کرتا تھا، اچھائی وہ لوگ کرتے تھے، لیکن اس اچھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، بدعتیں کرتے تھے، خرافات کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نبی کے حوض سے کے جام سے کیا ہے دور کر دے گا، محروم کر دے گا۔ اسی طرح سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، عام طور پر گاؤں کھیڑوں میں ہاتھ دکھا دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہاتھ دیکھیے، لکیروں سے کیا پتہ چلتا ہے بھوش کیا ہے، فیوچر کیا ہے، پرزنٹ کیا ہے۔ حالانکہ آدمی وہ اس لائق ہوتا، بھوش جانتا، فیوچر جانتا، وہ آ کر آپ کے ہاتھ کو دیکھتا، وہ خود اتنا بڑا آدمی ہوتا۔ لیکن دنیا والے کیا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ دکھا دیا۔ ارے ہاتھ دکھانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دراصل آپ اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس گیا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فیوچر کو بتلانے والا، یا نجومی کے پاس گیا، یا کسی جادوگر کے پاس گیا تو اور اس کی بات کی تصدیق کر لیا، تو نبی فرماتے ہیں شریعت جو نازل ہوئی ہے اس پر، اس کا وہ انکار کر رہا ہے، اس کی وہ تکفیر کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سوال کر لے تو کیا ہے، وہ آدمی کیا ہے، وہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک نماز پڑھے گا، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کو برابر معاملہ ہوگا، اور 40 دن نماز نہیں پڑھے گا تو اور بڑا گنہگار ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جرم کر لیا، کسی سے سوال کر لیا فیوچر کے بارے میں کہ میرا ہاتھ دیکھیے، بتائیے کیا ہوگا، کیا ہوگا، میری چیز کھو گئی ہے، ذرا آپ بتائیں کہ وہ چیز کہاں مل سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں، غیبیات کے بارے میں جاننے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے، جادوگر کے پاس گیا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس طرح کی چیزیں پوچھتا ہے صرف، تو 40 دن کی اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 40 دن نماز پڑھے گا تب جا کر اتنے بڑے جرم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کتنا اور بہت بڑا مجرم ہوگا۔ اس چیز کو بھی آدمی غور کرے کہ ہم لوگ کیا ہے دیکھتے ہیں، موبائل پہ بہت سارے بچے جادو کی چیزیں دیکھتے ہیں، جادو کی چیزیں دیکھتے ہیں، کارٹون کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کارٹون کیا ہوتے ہیں، امپوسیبل چیزیں دکھلا کرتے ہیں، کر کے دکھلاتے، بتلاتے ہیں، کوئی چیز گم کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل گناہ اور جرم کا کام ہے۔ آدمی اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ان کو معمولی آپ نہ سمجھیں، یہ دجال کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ دجال بھی اسی طرح کے کام کرے گا اور لوگ اس کی تصدیق کریں گے۔ انسان کی نیکیاں جو ضائع ہوتی، برباد ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اسلام کو لائک نہیں کرتے، اسلام کو پسند نہیں کرتے، انہیں دوسرا دین دھرم اچھا لگتا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے ہاں کون سا دین معتبر ہے؟ اسلام معتبر ہے۔ دین تو آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام جو آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب چیزیں جو تھیں لوگوں نے ملاوٹ کر دیا، اور اصل اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے، تمام مذاہب میں جو اس وقت موجود ہیں، کون سا دین پسند ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، دین وہی معتبر ہے اللہ کے ہاں جو اسلام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میں تم لوگوں کے لیے اسلام کو بطور دین میں نے چوائس کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چوائس کرے گا، پسند کرے گا، لائک کرے گا کہ وہ دین بہت اچھا ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کا مذہب اچھا ہے، ہمارا مذہب کیا بھی نہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں دقیانوسیت ہے، یہ اولڈ ہی پر جمع ہے، نئی چیزیں اس میں نہیں آتی، یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسی بھی بات کرتے ہیں کہ اپ ڈیٹ نہیں اس میں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی بات کر کے اسلام کو اگنور کرتے ہیں، اسلام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کسی دین مذہب کو اگر کوئی پسند کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا، دوسروں کی تہذیب اور کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس دین دھرم کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے شعار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے دین میں مثال کے طور پر اپنے دین میں کیا ہے، پیجامہ کو، لنگی کو، جینس کو کیا ٹکنے کے اوپر کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے کیا ہے، اس سے کیا ہے، آدمی کی پرسنالٹی ظاہر نہیں ہوتی، اس سے لگتا ہے آدمی بہت اولڈ ذہن کا ہے، بہت پرانے ذہن کا ہے، ذرا نیچے کرو ٹکنے کے نیچے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کا مذاق اڑانا ہوا، اور بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت لوگ اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اسلام کے احکامات کا مذاق اڑا کر دراصل ہم اور آپ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو مذہب اسلام کے فالوور بن کر آئیں گے، اپنے دین کے پرچار کرنے والے نہیں بنیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے والے نہیں بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو دین اسلام کے مطابق ہی چلیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے اپنے زمانے کے، اولو العزم پیغمبروں میں ایک نام موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے، بڑے نیک شریف نبی گزرے ہیں، اگر وہ بھی زندہ ہوتے نبی فرماتے ان کو میری ہی اتباع کرنا پڑتا۔ یہ جو مذہبی اسلام ہے، یہی مذہبی اسلام اس وقت چلے گا، یہی رائج ہے، اور اسی کو سے آدمی کو مطمئن ہونا چاہیے، آدمی کو ایگری ہونا چاہیے۔ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، تمام احکامات سے آدمی مطمئن رہے، تمام احکامات کو آدمی دل سے قبول کرے، دل سے قبول کرے، یہ نہ سوچے کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں وہ چیز ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دراصل یہ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوں گے، برباد کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ان باتوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں پرسوں انشاءاللہ کچھ ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہی کہنے سننے کے مطابق ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہی ہمارے روزوں کو، نماز کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو، دیگر عبادتوں کو قبول فرما۔ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔